علیہ السلام کی پوری ٹیم آپ سے معذرت چاہتی ہے کیونکہ یہ ہمارا پہلا لائیو تھا، اس لیے کچھ ٹیکنیکل ایشوز آ رہے تھے جس کی وجہ سے ہمیں اتنی تاخیر ہو گئی ہے، اس کے لیے ہم معذرت چاہتے ہیں۔ اور انشاءاللہ ابھی تھوڑی ہی دیر میں جناب حسن امام صاحب قبلہ پیش نماز جمعہ جماعت میرا روڈ جامع مسجد حیدری ان کے ہاتھوں سے پورا نکالا جائے گا، اور جو بھی نمبر آئے گا لائیو آپ لوگوں کو وہ دکھایا جائے گا، اور جو بھی جس بھی مومن کا نام آتا ہے وہ ہمارے ساتھ انشاءاللہ عربین میں زیارت پہ جائے گا، اور جن کا نام نہیں بھی آتا ہے ان کو دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں۔ ابھی آگے ہمارا موبائلہ میں بھی ہے، اور ایک ڈرا موبائلہ میں ہے، اس کے بعد میں 3 ڈرا انشاءاللہ ہم لوگ عاشور کے بعد کوئی ڈیٹ ڈیسائیڈ کر کے بتائیں گے، اس میں کریں گے۔ دل چھوٹا مت کیجیے، آپ لوگ یہ سوچئے کہ آپ کے پیسوں سے کسی مومن کی زیارت ہو رہی ہے، آپ کے تھوڑے سے پیسے سے اتنا بڑا ثواب، زیارت کا ہی ثواب انشاءاللہ آپ کو معصوم علیہ السلام اور اللہ کی طرف سے عطا ہوگا۔ بس مجھے اتنا ہی کہنا تھا، بس تھوڑی دیر اور انتظار کیجیے۔ جناب حسن امام صاحب قبلہ پیش نماز جمعہ و جماعت میرا روڈ حیدری جامع مسجد ان کے ہاتھوں سے ابھی آپ کے سامنے پورا نکالا جائے گا، اور آپ کو لائیو دکھایا جائے گا۔ تھوڑی دیر انتظار کیجیے۔ السلام علیکم ناظرین کرام، اسد اللہ ایامکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس۔ اللہ نے محترم، بہت مبارک دن تھا، روز عید غدیر، لہذا اس سلسلے سے آپ حضرات کے خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے، پروردگار ہم سب کو تمام آفات و بلیات، عارضی سماعی بلاؤں سے محفوظ رکھے، اور ہم سب کو مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام، امام معصومین علیہ السلام کی محبت اور محدت اور عشق کا دم بھرنے والوں میں قرار دے، اور محبت اور اہل بیت معصومین علیہ السلام کے عشق میں اور زیادہ اضافہ فرمائے۔ تو عزیزان محترم، یہ جو زیارت کا سلسلہ ہے اور اندازی ابھی ہوگا، بہرحال ہم نے جو آیت کا ذکر کیا مختصر یہی، اور سبھی کو معلوم ہے، ترجمے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ اے رسول اس پیغام کو پہنچا دیجیے جو آپ سے نازل کیا گیا۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو گویا کوئی کار رسالت انجام نہیں دیا۔ رسول اسلام نے قافلے کو روکا اور مولا علی کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کر کے کہا، من کنت مولا فہذا علی مولا، اللہم وعد من عادا وعاد من عادا وانصر من نصره۔ یعنی سب ظاہر کر دیا رسول اسلام نے کہ پیشوا کی ضرورت ہے، ہمارے بعد یہی علی مولا ہیں، اور جو علی کے چاہنے والے ہیں دعائیہ جملہ ادا کیا، اور جو دشمن ہے رسول اسلام کی زبان سے نفرین نکلا۔ بہرحال خطبے میں تمام چیزیں ذکر کر دیا رسول اسلام نے، اور یہ بھی ذکر کیا کہ یہ زمین حجت خدا سے خالی نہیں ہوگی۔ اپنی زبان میں یوں بیان کر دے کہ جس طریقے سے بغیر دل کے انسان جو ہے نہیں بن سکتا، پیدا نہیں ہو سکتا، ڈھانچہ نہیں ہو سکتا، ہاتھ نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے فرمایا کہ یہ زمین جو ہے
حجت خدا سے خالی نہیں ہوگی. اور یہ بھی ذکر کر دیا کہ جو علی سے محبت کرے گا تو اس کا عمل جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں قابل قبول ہے. آپ دیکھ لیں اگر کوئی انسان جو ہے اس کا عمل بڑا پاک صاف ہو لیکن علی کی محبت نہیں ہے دل میں تو پھر کوئی فائدہ نہیں. اسی طریقے سے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے آپ بہترین کھانا بنوائیے, بہترین بریانی بنوائیے اور اس میں جو ہے مٹی کا تیل ڈال دیجئے, تمام جو ہے ذائقہ ختم ہو جائے گا. اسی طریقے سے بغیر علی کی محبت کے, اور جس کے دل میں محبت ہے تو پھر یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے ایک نجس رومال کو پانی میں سمندر میں ڈال دیجئے تو اگر جو ہے کوتاہی کی وجہ سے کچھ عمل میں کمی رہ جائے تو بہرحال یہی محبت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے کہ جو تمام اعمال کے روزہ نماز قبولیت کے ذمہ دار. بہرحال مختصر یہ ہے کہ روایت میں یہ ملتا ہے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو نجف اشرف میں ایک شب عبادت کی حالت میں گزارے تو 700 سال کا اسے ثواب ملے گا, یعنی ایک رات عبادت کی اس میں گزار دے. اور فرمایا کہ اگر جو ہے نجف اشرف جو سانس لے رہا ہے ایک دن جو سانس لے رہا ہے تو پروردگار جو ہے اسے 400 سال کا ثواب عطا کرے گا عبادت کا. دیکھیں یہ دو حدیث ذکر کر دیا, ایک میں 700 اور ایک میں جو ہے 400 کا ثواب تو جو نجف اشرف میں گزار. تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ خود جو ہے مولا علی کی کیا عظمت ہوگی, مولا علی کی کیا فضیلت ہوگی. تو بہرحال زیارت کے سلسلے سے روایات اور احادیث میں موجود ہے اور سنتے بھی رہتے ہیں. پروردگار جو ہے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور ہر قدم یعنی زیارت کے لیے جا رہا ہے تو ہر قدم پہ پروردگار جو ہے اسے ثواب عطا کرتا ہے. یا مثلا اشرف لوہار حداد اس کے سلسلے میں آپ نے برابر سنا ہوگا, وہ زیارت عاشورہ پڑھا کرتی تھی اور جب محمد علی یزدی نے جو خواب میں دیکھا, بہرحال کی ایک نوجوان تھا, مختصر صرف اشارہ کریں گنہگار تھا لیکن خواب میں دیکھا کہ بڑا آرام سے معلوم ہوا کہ اشرف حداد کی بیوی کا انتقال ہو گیا. بہرحال اس کی وجہ سے خود یہ ہوا کہ امام حسین قبر میں آئے اور عذاب ہٹا دیا گیا. بہرحال محمد علی یزدی نے جو خواب میں دیکھا اس کے پاس گئے, شوہر کے پاس پوچھا, سوال کیا. اس نے کہا کہ بھائی ہماری بیوی سے سوال کر رہے ہیں تو بتایا. تب اس نے یہ ذکر کیا کہ جب تک جو ہے زیارت نہیں پڑھ لیتی تھی, زیارت عاشورہ نہیں پڑھ لیتی تھی, اس وقت تک نہیں سوتی تھی. یعنی خود جو ہے امام حسین اس کے قبر میں آئے تو معلوم یہ ہوا کہ شفاعت کے لیے, رحمت کے لیے, دعاؤں کی قبولیت کے لیے, گناہوں کی مغفرت کے لیے زیارت بہرحال جسے اہل بیت معصومین علیہ السلام بلائے. تو روز غدیر ہے جو آج کا دن گزر گیا, روز غدیر, اس سلسلے سے لوگوں نے اہتمام کیا ہے کہ آگے کے دن جو ہے قرآن اندازی کیا جائے اور بہرحال جس کا نام نکلے گا وہ زیارت سے مشرف ہوگا. اور انشاءاللہ جو ہے جتنے بھی افراد ہیں, جتنے بھی ناظرین ہیں, حاضرین ہیں, پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار جو بھی حج و زیارت کے مشتاق ہیں پروردگار انہیں حج و زیارت کی توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ. دیکھیں بہرحال قرآن اندازی کا ہے نا, لے کر آئیے, صلوات پڑھیے محمد والے محمد. ایک نہیں ایک میں ایسے کر دیتے پہلے اس میں نکلے ایک ہی میں. ہاں تھوڑا ایسے ڈال دیجیے
اس میں نکالنا نہیں ہو گیا جان جی اتنا مل گیا بہت ہو گیا ہاں نہیں انشاءاللہ بس یہ ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹوکن نمبر 395 ٹوکن نمبر 395 کیا نام ہے کہاں کے نام چلیے بہرحال بہت بہت مبارک ہو اللہ جو ہے ہر ایک توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ بہت مبارک ہو جس کا بھی نام نکلا ہے جو بھی